سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پر محمد وعلى ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وعلیہ. تمام مرحومین خصوصاً شہدائے اسلام، بالاخص اس خطے کے جن جوانوں اور بزرگوں نے، علماء نے، ہیروز نے اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی سرزمین، اپنی قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کی، خود شہید ہو گئے، لیکن قوم کو جینے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا. ان تمام شہداء اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن عزیزوں نے دین کے لیے، اپنے مکتب کے لیے، اپنی قوم کے لیے اسارتیں برداشت کیں، جیلوں کی صعوبتیں برداشت کیں، اور اب بھی بہت سارے ایسے جوان جو جیلوں میں ہیں اور ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں، ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں. وہ دہشت گرد نہیں تھے، لیکن اپنے دین کی حمایت کی راہ میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے اور ان کے گھروں اور ان کے والدین کے آغوش میں واپس لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ظلم کی راتیں ختم ہو جائیں، ان سب کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے. اور اسی طرح سے اس مجمع میں
بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کی گھریلو پریشانیاں ہیں. کچھ دوستوں نے چٹیں بھیجی ہیں کہ ان کے گھر بیمار ہیں، بعض بچے بیمار ہیں، بعض بڑے بیمار ہیں. ان سب کی شفا یابی کے لیے، چونکہ یہ مجلس حسین ہے، اور یاد رکھیے گا کہ مجلس حسین میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور خصوصاً جس مجلس میں قوم کے جوان بیٹھے ہوں، وہ جوان جن کے دل پاکیزہ ہیں، جن کی روحیں پاکیزہ ہیں، جن کا کردار ابھی آلودہ نہیں ہوا، جو شیطان کے تیروں کا نشانہ نہیں بنے، ان کی دعائیں یقیناً جلدی قبول ہوتی ہیں. لہذا سب مل کر آیے کریمہ کی تلاوت کریں گے ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ دعا کا آغاز کریں، سب مل کر ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین واقض حوائجنا وحوائج السائلین واشف مرضانا ومرضى المؤمنين وفك أسرانا وأسر المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات محمد. عزیزان گرامی، موضوع ہے کربلا کی قدریں. قدر یعنی ویلیو، فارسی میں کہتے ہیں ارزش، اردو میں کہتے ہیں قدر، اور انگریزی میں کہتے ہیں ویلیو. کسی بھی مکتب کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کسی بھی معاشرے کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. بڑوں کا ادب کرنا ایک ویلیو ہے، چھوٹے سے شفقت سے پیش آنا ایک ویلیو ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا ایک ویلیو ہے، مسکرا کر دوسروں سے بات کرنا ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے. جس طرح سے ہر معاشرے کی کچھ قدریں ہوتی ہیں، ہر دین کی بھی کچھ قدریں ہوتی ہیں، ہر مکتبہ فکر کی بھی کچھ قدریں ہوتی ہیں. دین اسلام ایک جامع دین ہے، خاتم الادیان ہے، تمام ادیان کے بعد آنے والا دین، اور تمام گزشتہ ادیان پر مہر لگا کر آئندہ کسی بھی دین کے نہ آنے کا پیامبر دین. یعنی یہ اعلان کرتا ہے یہ دین کہ مہر لگ چکی ہے، اب نئے دین کے آنے کے رستے مسدود ہو چکے ہیں، اب جو ہے یہی دین ہے. تو اس اعتبار سے دین یعنی کامل ترین وہ لائحہ عمل، دستور زندگی اور روش حیات. اس دین کو آگے چلانے کے لیے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोटल 23 साल मिले। 23 साल के अरसे में दीन के बुनियादी उसूलों को आपने बयान कर दिया, तमाम चीज़ें सामने आ गई, वही का सिलसिला मुकम्मल हुआ, नज़रियात की तकमील का सिलसिला मुकम्मल हुआ। अब इस 23 साल के ख़त्म होने के बाद, रसूल पाक के विसाल के बाद, इस दीन की बुनियादों को मजबूत होना था, क्योंकि वो 23 साल बयान का अरसा है, बयान का अरसा। और उस बयान के अरसे में मुमकिन है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें न मिली हों, बहुत सारे लोगों तक बहुत सारे पैगामात न पहुंचे हों, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा या 2 दफ़ा नबी करीम को देखा हो, बहुत सारे लोगों तक 1, 2, 3, 4 हदीसें पहुंची हों, बहुत सारे लोगों तक सिर्फ वाजिबात की अदायगी के तरीके पहुंचे हों, लेकिन उसकी रूह, उसके पीछे कार फरमा फलसफा, उसकी हिकमत न पहुंची हो। लेकिन अब किसी नबी ने नहीं आना, चूंकि किसी नबी ने नहीं आना, इसलिए अल्लाह ने ये इरादा किया कि इस दीन को मजबूत करने के लिए और दीन को नाफिज करने के लिए और दीन की जड़ों को मुस्तहकम करने के लिए उसी नस्ल रसूल से नबूवत के बाद ऐसी हस्तियों को मबऊस करे, ऐसी हस्तियों को भेजे, ऐसी हस्तियों का इंतखाब करे जो अमलन मासूम हो लेकिन नबी न हो। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी, अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बाद इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी, और इमाम हसन मुज्तबा के बाद सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। अब जो वाक़यात इन 3 आइम्मा की ज़िंदगियों में रोनुमा हुए, आप इस तरह के वाक़यात नबी करीम की हयात मुबारका में नहीं देखेंगे। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसी हुज्जत न हो जिसकी ज़िंदगी और जिसका रोल मिलाक, मेयार और कसौटी करार पाए, तो फिर आप ऐसे मौके पर कहां जाएंगे और किससे रुजू करेंगे? लिहाजा ज़रूरी था कि ऐसी हस्तियां हों जिनका इंतखाब अवाम के हाथ में ना हो। मैं मौजू से निकलना नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरन ये 2-4 जुमले अर्ज करना चाह रहा हूं कि ऐसा फर्द या ऐसे अफराद जिनका इंतखाब जमहूर न करे, क्योंकि जब जमहूर इंतखाब करता है तो फिर कभी नवाज शरीफ का इंतखाब करता है, कभी जरदारी का इंतखाब करता है, कभी किसी और करप्ट हुक्मरान का इंतखाब करता है। इसलिए कि जमहूरियत मगरिब का तोहफा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ उसूल नहीं है, और दीन को जमहूर नहीं बचा सकता, अल्लाह बचाता है और अपने भेजे हुए मुंतखब हस्तियों के ज़रिए से बचाता है। लिहाजा ज़रूरी था कि ये काम अवाम के सुपुर्द न हो। जब अवाम के सुपुर्द नहीं होगा तो फिर नतीजा ये होगा कि अवाम में जो लोग इस नज़रिए के ख़िलाफ़ उठेंगे और बगावत करेंगे, उनके ख़िलाफ़ फिर ये हस्तियाँ मैदान में आएंगी। लिहाजा कभी नहरवान की जंग होती है और कभी कोई और जंग, कभी जमल की जंग होती है और कभी कोई और जंग। इसी तरह की जंगों का सिलसिला जारी रहता है। ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी, ये जंग मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के अपने दरमियान थी। एक तरफ वो थे जिनको अहलुल बैत और पैरवान अहलुल बैत कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो थे जो अपने आप को मुसलमान तो कहते थे, लेकिन
اہل البیت سے انہوں نے اپنا رستہ الگ کر لیا تھا اور مقابلے میں دین کا پرچم اٹھا کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے. دین کا پرچم، وہ جو جنگ کفر کا پرچم اٹھا کر آپ کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک مسلمان کا جنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس لیے کہ سامنے کفر ہے اور کفر سے لڑنا ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. لیکن جب سامنے اسلام کے نام کے ساتھ کوئی گروہ آ جائے اور وہ گروہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ گروہ قاری قرآن بھی ہو، وہ گروہ راتوں کو لمبے لمبے سجدے بھی کرتا ہو، وہ گروہ حافظ قرآن بھی ہو، ایسا گروہ جس کی پیشانی پہ کثرت سجود سے اس کی کھال موٹی ہو جائے، تو پھر ایسے موقع پر حق کو حق سمجھ کر حق کے دفاع کے لیے میدان میں اترنا اور سجدریز مسلمانوں کے گلے کاٹنا، اس کے لیے علی جیسا پہلوان ہی چاہیے. لہذا جب کربلا کی ہم بات کرتے ہیں تو کربلا اس لیے ہمیشہ زندہ رکھا گیا کربلا کو کہ کربلا حق اور باطل کے درمیان تمیز کی ایک ایسی سرخ لائن ہے جہاں پر آنے کے بعد ہر وہ شخص جو پہلے کسی نہ کسی ابہام کا، کسی نہ کسی شک کا، کسی نہ کسی دو دلی کا شکار تھا، یہاں پر آنے کے بعد اس کے سامنے منظر بالکل صاف ہو جائے کہ اصل اللہ کی حاکمیت کا نعرہ بلند کرنے والا اللہ کا نمائندہ کون ہے، اور اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے دین کا گلا کاٹنے والا کون ہے. اس لیے کربلا معیار ہے، معیار. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی مسلمان اہل قبلہ، اہل توحید، اہل قرآن، کلمہ گو یہ جرأت نہیں کر سکا کہ حسین ابن علی کے خلاف زبان درازی کر سکے، جبکہ علی مرتضیٰ کے خلاف زبان درازیاں ہوئیں، جبکہ امام حسن کے خلاف زبان درازیاں ہوئیں، امام حسین کے خلاف نہیں کر سکے. امام حسین علیہ السلام نے جن اصولوں کو زندہ کیا، ان اصولوں نے ہر انسان کو مخاطب کیا اور ہر انسان کے دل کو مسخر کیا، ہر انسان کے. میں کلمگوں کی بات نہیں کر رہا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی جب کہیں کسی بھی مقام پر آزادی کی، حریت کی، شجاعت کی، جبر کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی آواز اٹھتی ہے، تو اس کے ہیروز کی نگاہ میں اگر کوئی ہستی، کوئی تحریک، کوئی واقعہ، کوئی تاریخ نمونہ عمل ٹھہرتی ہے تو وہ کربلا ہے. دور کیوں جائیں؟ آپ کے اسی ملک کے اندر ماضی کے ان سالوں میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. نام تو میں نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن اشارتاً گزر جاتا ہوں. اسلام آباد میں جو لال مسجد پر اٹیک ہوا ریاست کی طرف سے، تو آخری دنوں میں جب لال مسجد کے اندر کے ان نام نہاد مجاہدین کے دفاع کے لیے وہ صاحب اٹھے تو کہنے لگے کہ اب میں نے سر پر کفن باندھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یزیدیت کے خلاف حسینیت کا کردار ادا کر کے میدان میں جان دوں گا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں، تمام اخبارات میں سرخیاں چھپیں. وہ مرکز جہاں سے ہمیشہ حسینیت پر اٹیک ہوتا رہا، وہ بھی آخری وقت میں مجبور ہوا حسین کو اپنا ہیرو ماننے پر. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حقیقت وہ جس کا اعتراف دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے. اسی لیے کربلا کے واقعے کو اہتمام کے ساتھ منانے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے
کربلا کے واقعے کو چھپاؤ گے تو دین تباہ ہو جائے گا، کربلا کو رسم بناؤ گے تو دین کی دھجیاں اڑ جائیں گی، کربلا کو کاروبار کا ذریعہ بناؤ گے تو پھر دین کاروبار بن جائے گا اور اللہ کا تصور توحید ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے تصور توحید کو بچانا چاہتے ہو، اگر رسول کی خاتمیت کو بچانا چاہتے ہو، اگر قرآن کے عدم تحریف کو بچانا چاہتے ہو، قرآن کی تعلیمات کو بچانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کو زندہ رکھو، اور زندہ بھی صرف رسم کی صورت میں نہیں، مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ زندہ رکھو۔ اہتمام کے ساتھ، اہتمام کیسے؟ خود ائمہ کی سیرت میں آپ دیکھیے، ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ 61 ہجری کے بعد تقریباً 190 سال، کتنے؟ 190 سال ائمہ اہل البیت موجود رہے معاشرے کے اندر، تقریباً 255 ہجری تک۔ اس 190 سالوں کے اندر آپ ائمہ کی سیرت پڑھیے کہ کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے ائمہ اطہار نے کس کس طرح کا اہتمام کیا۔ جب ایسا دور تھا جب ہر طرح سے پابندی تھی، علی کے ذکر پر پابندی، علی کے تذکرے پر پابندی، علی کے حوالے سے احادیث کے نقل کرنے پر پابندی، پہلے امویوں کے ہاں پابندی، بعد میں عباسیوں کے ہاں پابندی۔ لیکن ائمہ اطہار نے انہی پابندیوں میں رہتے ہوئے، انہی پابندیوں میں جہاں موقع ملا وہاں پر سید الشہداء کے ذکر کی مجلس کو برپا کیا، اور کربلا کے واقعے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مکمل طور پر اہتمام کیا۔ لہذا جب کوئی شاعر اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی کلام لے کر آتا تو ائمہ کی سیرت پڑھیے، جو گھر میں ہوتا عطا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی بڑی رقمیں پوچھتے لوگ، یہ اپنا رسول اللہ، اس نے ایک شعر پڑھا، ایک کلام پڑھا اور آپ نے اتنا اہتمام، سب کچھ دے دیا۔ کہا کہ حسین کے نام کے لیے ضروری ہے کہ پوری زندگی بھی آدمی فنا کر دے اور قربان کر دے، تو اس کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ دین اسی سے زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کوئی ایک کلام کہتا، کوئی ایک شعر کہتا، تو ائمہ اطہار علیہ السلام اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا وہ تمام احادیث جو ذکر حسین کے حوالے سے ہیں، ائمہ سے منقول، چاہے امام باقر علیہ السلام ہو یا چاہے امام صادق علیہ السلام، ان احادیث کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ حسین کے ذکر کو زندہ کرو گے تو ظلم کے چہرے سے نقاب الٹو گے۔ ظلم کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ حسین کا ذکر زندہ رہے۔ لیکن حسین کا کیسا ذکر؟ وہ ذکر جس کے پیچھے حریت حسین زندہ ہو، وہ ذکر جس کے پیچھے عزم حسین زندہ ہو، ایسا ذکر اور ایسی محافل جس کے نتیجے میں انسان اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ میں حسین کا سپاہی ہوں اور حسین کے لشکر میں کھڑا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آگے کچھ نہ کچھ جگہ ہے، پیچھے سے آنے والوں کو جگہ شاید تنگ مل رہی ہے، آپ لوگ ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
اس لیے امام صادق علیہ السلام کا ایک عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ، آپ پڑھیں اور سوچیں اس پر، تو آپ کی روح کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لہمنا تسبیح، نفس المحموم لہمنا تسبیح، جب ایک حسین کا غمگسار، حسین ابن علی کا عزادار غم حسین میں آہ کرتا ہے تو اس کی یہ آہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی جگہ ذکر قرار پاتا ہے اور تسبیح قرار پاتی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ نفس المحموم لہمنا تسبیح، یہ تسبیح الہی ہے۔ وہمہ لنا عبادت، اور اس کا غم، پہلے سانس کی بات ہو رہی ہے، آہ، یہ جو آپ ایک سانس باہر نکالتے ہیں اور ایک سانس اندر لیتے ہیں، آہ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے بیٹھیں گے، 3 گھنٹے بیٹھیں گے، اس لیے کہ غم حسین کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ کے سینے میں جانے والی ہر سانس اور سینے سے نکلنے والی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت۔ اسی سے ملتی جلتی بات امام صادق علیہ السلام نے فرمائی۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ روزوں میں جب آپ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچا کر، اپنی سماعتوں کو گناہ سے بچا کر، اپنے دلوں کو گناہ سے بچا کر اپنے گھر بیٹھتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں اور سانسیں لیتے ہیں، تو آپ کی وہ سانسیں ساری کی ساری عبادت ہیں۔ اور اگر آپ اس عالم میں سوتے ہیں، یہ سانسیں تسبیح ہیں اور سونا آپ کا عبادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح ہیں اور 2 چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہیں۔ ایک روزہ رکھ کر سانس لینا، یہ بھی تسبیح الہی ہے، اور ایک حسین کی محفل میں بیٹھ کر، غم حسین میں بیٹھ کر سانس لینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں پر روزہ رکھ کر سونا عبادت ہے، اور یہاں پر محفل میں بیٹھنا اور کچھ نہ کرنا، صرف بیٹھنا عبادت ہے۔ وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، کیوں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ ادھر پیسوں کے حوالے سے، نچھاور کرنے کے حوالے سے، اور ادھر مجلس حسین کی برپائی اور اس میں آنے کے حوالے سے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ذکر مجلس حسین ہو تو وہاں پر حسین کی حریت کہیں نہیں گئی، اس کا تذکرہ ہوگا، حسین کی فکر کا تذکرہ ہوگا، حسین کی قربانی کا تذکرہ ہوگا، حسین کی شجاعت کا تذکرہ ہوگا، حسین کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا، کربلا کی مختلف قدریں بیان ہوں گی۔ جب بیان ہوں گی تو ہر ذی شعور اور سلیم الفطرت انسان جب ان چیزوں کو سنے گا تو اس کے اندر کی دنیا میں پاکیزگی آتی چلی جائے گی اور نجاست نکلتی چلی جائے گی۔ ذکر حسین تطہیر قلوب کا ذریعہ ہے، تطہیر قلوب کا۔ اس لیے ذکر حسین کے ساتھ عزاداری سید الشہداء پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے۔ زور ہے ائمہ کا
عزاداری سید الشہداء پر اس کو معمولی نہ لیں۔ آج آپ نے یہاں پر اہتمام کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے حق ادا کیا۔ اگر آپ حق ادا کرنا چاہیں تو حق بہت زیادہ ہے، آپ نے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن حسین کا کائنات پر احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اس احسان کے منت سے نکلنے کے لیے صرف کریں اور اپنی زندگی اس پر لٹا دیں، تب بھی ہماری زندگی کم ہے اور وہ احسان اس سے زیادہ ہے۔ یہ خطہ بلد اہل البیت ہے، اہل البیت کی سرزمین۔ اہل البیت کی سرزمین میں باہر سے جب کوئی آتا ہے تو آتے ہی اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ میں اہل البیت کے شہر میں آیا ہوں۔ اس کو آتے ہی یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس خطے کا ہر باسی حسین کے غم میں سوگوار ہے۔ اس کو اس خطے کے اندر داخل ہوتے ہی یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے محرم کا چاند دیکھ کر کائنات کا ذرہ ذرہ غم اور اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے، اسی طرح سے وہ تکوینی ہے اور یہ تشریعی ہے کہ ہر انسان جس کے دل میں حسین کا غم ہے، اس کے چہرے سے سوگواری نمایاں ہو، اس کے لباس سے سوگواری نمایاں ہو، اس کے گھر کی کیفیت سے سوگواری نمایاں ہو، اس کے بازاروں کے بینر سے سوگواری نمایاں ہو، اس کی مسجدوں اور امام بارگاہوں سے اٹھنے والی آوازوں سے سوگواری نمایاں ہو۔ پتہ چلے کہ کائنات میں جہاں جاؤ وہاں پر حسین کا ڈنکا بج رہا ہے۔ نعرہ حیدری! اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے اور ائمہ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ اسی اہتمام سے دشمن ڈرتا ہے، اور جتنا دشمن ڈرتا ہے اور اس اہتمام کو دبانا چاہتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہماری ذمہ داریاں بھاری اور سنگین ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے نا، اس کو معمولی نہ لیں، معمولی نہ لیں۔ اگر کوئی شخص عزاداری سید الشہداء میں آتا ہے تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ چاند نظر آتے ہی وہ اپنے اندر اگر درد محسوس نہ کرے تو پھر اپنے ایمان پر غور کرے، کہاں پر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ پر گریے کی کیفیت محسوس نہ کرے تو پھر اپنے اندر غور کرے کہ کہاں پر اس کے اندر کی سیاہی نمودار ہوئی ہے۔ وہی شخص اپنے آپ کو اس عزا کی کیفیت سے باہر رکھتا ہے جس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، ورنہ اگر کوئی سلیم الفطرت ہو، اس کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہو، تو وہ اپنے اندر غم محسوس کرتا ہے، چاہے کوئی بولنے والا ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ محرم ہے، چونکہ عزا ہے۔ میں آپ سے سمپل سا سوال پوچھتا ہوں، اگر میرا کوئی عزیز، میرا بیٹا، میرا والد، میری والدہ، کوئی اور، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت ہو جائے تو وہاں پر مصائب پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، آدمی خود بخود روتا ہے، اس لیے کہ دل اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے عزیزوں کا غم ہے وہ عبوری اور وقتی ہے، لیکن حسین کا غم ابدی ہے، اور اس کی ابدیت کی ضمانت رسول کریم نے دیا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، قیامت آئے گی لیکن وہ حرارت کبھی بھی بجھے گی نہیں۔ قیامت آئے گی لیکن حسین پر جو اشک بہتے ہیں ان اشکوں کے بہنے کا سلسلہ ختم کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ جب اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے تو پھر ائمہ اطہار نے بھی اس اہتمام کو آگے بڑھایا ہے، زندہ رکھا ہے، اور ہمیں بھی کہا ہے کہ اس اہتمام کو زندہ رکھو اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم حسین کے غم میں سوگوار ہیں۔ مجالس کا اہتمام کرو، گھروں میں بھی کرو، مدرسوں میں بھی کرو، بازاروں میں بھی کرو، گلی کوچوں میں بھی کرو، مسجدوں میں بھی کرو، امام بارگاہوں میں بھی کرو، جہاں جہاں موقع ملتا ہے عزاداری سید الشہداء کے احیاء کے لیے قدم اٹھاؤ، اس لیے کہ ایک اس میں اٹھا ہوا قدم
بہت سالوں کی عبادتوں پر بھاری ہے، بہت ساری عبادتوں پر۔ اس لیے جب آپ عزادار کی فضیلت دیکھیں روایات میں، جو نبی کریم کے آل کے غم میں سوگوار ہو، تو اس کی فضیلتوں کو دیکھ کر بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ یہ کہیں کسی نے جعل تو نہیں کی، لیکن جب حقائق دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ جعل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ادراک کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ اللہ کے دین کو اگر کربلا میں حسین نے بچایا ہے تو اپنی ساری ہستی دے کر بچایا ہے۔ توجہ طلب نکتہ ہے کہ اللہ کے دین کی بقا حسین کی مرہون منت ہے۔ اگر حسین ابن علی کربلا میں یہ اقدام نہ کرتے تو آج ایک ایسا دین آپ کے ہاتھ میں ہوتا جو ہر ظالم کے ہاتھ کا کھلونا ہوتا، اور پھر وہ جس طرف چاہتا اس طرف اس کو کک مارتا، کھلونا ہوتا، وہ دین نہ ہوتا جیسے آج بعض ممالک میں ہے۔ میں اس تفصیل میں کبھی اگر توفیق ملی تو جاؤں گا، بات کروں گا۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کے واقعے میں اتنی قربانیاں دی ہیں تو ان قربانیوں میں آپ دیکھیں کوئی چیز حسین ابن علی نے بچا کے نہیں رکھی، اپنی پوری ہستی قربان کر دیا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ عالم آخرت میں اللہ کی رضا حسین کی رضا میں ہے، عالم آخرت میں اللہ کی رضا حسین کی رضا میں ہے۔ شیخ جعفر شوستری نے غالباً یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم، فاضل، مجتہد، جامع الشرائط مجتہد تھے، مرجع تقلید تھے نجف کے۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ وہ مر گئے ہیں، محشر برپا ہے۔ فقیہ تھے، مجتہد تھے، چلے گئے محشر کے میدان میں، دیکھا کہ بہشت کے متعدد دروازے ہیں اور ہر دروازے کے پیچھے میلوں لمبی لائن ہے، اور اس لائن میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ کھڑے ہیں۔ جا کے دیکھا ہر دروازے کے اوپر کوئی نہ کوئی نام لکھا ہوا ہے۔ ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا باب الفقہاء، مجتہدین اور فقہاء کا دروازہ۔ ساتھ میں ایک اور دروازہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ ائمہ اطہار میں سے صرف ایک حسین ابن علی ہیں جن کے نام پر بہشت کا ایک دروازہ ہے، کسی اور امام کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لیکن امام حسین کے بارے میں ہے کہ امام حسین کے نام سے بہشت کا ایک دروازہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس سے وہی داخل ہوں گے جو حسینی ہوں گے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میں چلا گیا فقہا کے دروازے پر۔ اب قرآن کریم کی آیات کے مطابق اس دنیا کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سالوں سے زیادہ لمبا، ذرا تصور کریں، چونکہ کچھ دن بعد میری باری آنی ہے، کچھ دن بعد آپ کی باری آنی ہے، ہم سب نے اس مرحلے سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا فقہا کے دروازے پر، لیکن بڑا صبر کیا، بہت لمبا عرصہ گزر گیا، وہ لائن بہت آہستگی سے اس طرح سے سرک کر آگے جا رہی ہے کہ مجھے سالہ سال گزر گئے، 2-4 قدم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا، اتنی لمبی اور طویل لائن۔ ساتھ والی لائن پہ میری نظر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ باب الحسین لکھا ہوا ہے، اور باب الحسین سے جو لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ والی لائن میں کھڑے تھے وہ کب کے داخل ہو چکے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی تو حسین کا چاہنے والا ہوں، حسین کا جانثار ہوں، کیوں میں فقہا کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں حسین کے دروازے پر کیوں نہیں جا رہا؟ اٹھے، کہتے ہیں میں نے اپنا امامہ لیا، وہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے بغل کے نیچے رکھا اور ایک ٹوپی چھوٹی سی نکالی، سر پہ پہن لی، پہن کے اس لائن میں کھڑا ہوا، کچھ ہی دیر میں میری نوبت آ گئی۔ کہتے ہیں جب میں دروازے بہشت پر پہنچا تو میں نے دیکھا امام حسین بھی کھڑے ہیں اور حضرت عباس بھی۔
جب میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس دیکھو شیخ جعفر کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا نام نہیں تھا۔ کہا کہ اے شیخ جعفر تم تو فقہا میں سے ہو، مجتہدین میں سے ہو، تم جاؤ اس دروازے پر جہاں پر فقہا کھڑے ہیں، مجتہدین کھڑے ہیں۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، میں جہاں پر ایک فقیہ تھا، جہاں پر ایک مجتہد تھا، وہیں پر آپ کا عزادار بھی تھا اور آپ کا ذاکر اور خطیب بھی تھا۔ میں جب کبھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں آپ کے ذکر کے فیض سے لوگوں کے دلوں کو نورانی کرتا تھا، اس لیے میں اس لائن سے اس لائن میں آیا ہوں۔ کیا میرے لیے میرا یہ کام آپ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ امام مسکرائے اور کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ، اور اندر داخل ہو گئے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ کس چیز کی مجھے بشارت دی گئی ہے تو اس کے بعد میری زندگی تبدیل ہو گئی، زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہ اہتمام حسین کے ذکر کرنے والے اور حسین کا ذکر سننے والے کے لیے ہے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، اور عجیب واقعہ ہے، عجیب، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی افسانہ گڑھا ہو۔ آپ نے اسی ہمارے اپنے عصر کے مجتہدین کے نام سنے ہوئے ہیں، جن میں ایک بہت بڑے مجتہد آیت اللہ العظمیٰ بروجردی تھے، امام خمینی کے استاد۔ آج کے بہت سارے فقہا آج کے جو اس وقت موجود ہیں وہ اسی آیت اللہ بروجردی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت معصومیہ قم کے مزار اقدس کے سرحانے کی طرف مسجد ہے، مسجد کے کونے میں ان کی قبر اطہر ہے۔ زندگی کے آخری ایام تھے، ان کی آنکھوں میں درد شروع ہوا اور نگاہ بہت پھیکی پڑ گئی، پریشان ہوئے، ڈاکٹروں نے علاج کیا، ٹھیک نہ ہوئے۔ جب ٹھیک نہ ہوئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب چشمہ بھی آپ کا علاج نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا علاج کیا ہے، چھوڑ دو، میں خود اپنا علاج کر لوں گا۔ محرم آیا، ان کے شاگردوں نے یہ بتایا، آیت اللہ شہید مطہری جیسی شخصیات نے، کہتے ہیں محرم آیا، محرم کے 8 دن گزر گئے، 9 محرم کی تاریخ ہے، 9 محرم کی تاریخ میں کہتے ہیں ہمیں انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ چلو ہم حرم چلتے ہیں۔ حرم پہنچے، 9 محرم اور 10 محرم غم کے پیک کا وقت ہے، غم کے پیک کا وقت، اور آداب محرم میں سے ایک یہ ہے کہ آپ سیاہ لباس پہنیں، آپ کے پاؤں ننگے ہوں، آپ کا سر برہنہ ہو اور سر پر مٹی ہو، سر پر خاک ہو۔ آپ نے وہ روایات جو اہل سنت منابع میں سے نقل کی گئی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ جو حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، اگر ان روایات کا بھی مطالعہ کریں تو یہی چیز اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، صرف تشیع نہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے حرم میں، سامنے سے بڑے گیٹ سے عزادار آتے تھے یا حسین کرتے ہوئے، حضرت معصومہ کی بارگاہ کے سامنے آتے، جھک کر سلام کرتے، تعزیت پیش کرتے اور آگے نکل جاتے۔ جب عزاداروں کا یہ سارا قافلہ آگے نکل گیا تو ان کے قدموں کی مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں سے ملی، وہ مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں سے وہ مٹی ملی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی سالم رہی اور کبھی انہیں عینک کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ یہ کس کی تاثیر ہے؟ یہ اس عزائے حسین کی تاثیر ہے، یہ اس عزائے حسین کی تاثیر ہے۔ اس لیے اس عزاداری کو زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بقا کا ضامن ہے، اسی لیے عزاداری کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔
کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے دلوں کو زندہ رکھنے کا باعث ہے، کیونکہ دل کی حیات ہی حیات ہے۔ دل مر جائے تو جسم چاہے 100 سال جیے وہ مردار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دل کی حیات ذکر حسین سے ہے، دل کی حیات ذکر حسین سے ہے، ذکر عاشورہ سے ہے، درد حسین سے ہے۔ آج بھی اگر آپ اربعین میں چلے جائیں کربلا کی طرف، تو اربعین کے موقع پہ جو لوگ نجف سے کربلا جاتے ہیں، عراقی کیا کرتے ہیں، جیسے ہی زائروں کا قافلہ گزر جاتا ہے نیچے سے مٹی جمع کر کے وہ مٹی لے جا کر اپنے گھر میں تبرک کے طور پر اور شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس خاک کی قدر و قیمت کیا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں ایک عزادار کے قدموں سے ٹکرانے والی خاک میں بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ تاثیر اس عزادار کی نہیں ہے، اس عزاداری کی ہے، اور وہ تاثیر حسین ابن علی سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو روایات ہم تک اہل البیت سے پہنچی ہیں، جو ہمیں کہتی ہیں، ایک روایت ہے جو خود نبی کریم سے منقول ہے، اور نبی کریم سے امیر المومنین کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا اپنا رسول اللہ، عزاداری سید الشہداء کے لیے، زیارت سید الشہداء کے لیے کربلا جانے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 1 حج سے زیادہ۔ جب کہا 1 حج سے زیادہ تو فوراً پوچھا 1 حج سے زیادہ؟ کہا نہیں، 70 حج سے زیادہ۔ دوبارہ اس کو تعجب ہوا، کہا آپ نے فرمایا 70 حج سے زیادہ؟ کہا نہیں، 70,000 حج سے زیادہ۔ حیران ہوا، پوچھا یا رسول اللہ مجھے فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ کہا کہ جیسے جیسے تم سوال کرتے چلے جاؤ گے ثواب کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ وہ حج جس میں تم خانہ خدا کے گرد طواف کرتے ہو، اس حج کو زندہ اگر کسی نے کیا ہے تو سید الشہداء ہے۔ اس حج کی بقا کا ضامن اگر کوئی ہستی کائنات میں موجود ہے تو وہ سید الشہداء کی ہستی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کعبہ ایک ہے سر کا کعبہ اور ایک ہے دل کا کعبہ۔ سر کا کعبہ مکہ میں ہے اور دل کا کعبہ کربلا میں ہے۔ وہاں پر سر جھکانا واجب ہے، لیکن یہاں پر جب تک دل متصل نہ ہو حسین شہید کربلا سے، اس وقت تک وہ سر جھکانا قبول نہیں ہے۔ اس لیے نمازیں ہوں، روزے ہوں، کوئی اور عبادت ہو، اگر وہاں پر ائمہ اہل البیت اور کربلا کی دی ہوئی قدریں اس کے نتیجے میں زندہ نہ ہو سکیں تو وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی ریاضت ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، سمپل سا سوال ہے، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا؟ امام نے قیام فرمایا نا، اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے نا، بچوں کے ساتھ نکلے، خواتین کو ساتھ لے کر نکلے۔ کیا اس زمانے میں مسجدوں پر تالے لگ گئے تھے کہ امام نے کہا ہو کہ چلو بھئی مسجدیں چونکہ بند ہو گئی ہیں اس لیے یزید کے خلاف نکل پڑو، اس نے مسجدوں پر تالا لگا دیا ہے؟ کیا روزہ رکھنے پر کوئی پابندی تھی؟ نہیں، روزہ رکھنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، مسجدیں بھی کھلی ہوئی تھیں، بلکہ مسجدیں تو ایسی کھلی تھیں کہ الامان والحفیظ۔ حج پر کوئی پابندی تھی؟ نہیں، حج پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ زکوٰۃ لینے دینے پر کوئی پابندی تھی؟ نہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ کسی کی مدد کرنے، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے، کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھنے، کسی یتیم کی مدد کرنے پر پابندی تھی؟ نہیں۔ تو پابندی کون سی تھی جس کی وجہ سے حسین ابن علی نے قیام کیا ہے؟
کربلا کا اصل راز یہی ہے کہ جب تک اس راز کو نہ پاؤ اس وقت تک یہ ساری عبادتیں موجود بھی ہوں تو کسی فائدے کی نہیں ہیں. یہ عبادتیں تب عبادت ہیں جب اس راز کو پا سکو. اور وہ راز کیا ہے؟ حسین کی ولایت کی قبولیت. حسین کی ولایت کی قبولیت. اور حسین کی ولایت کے مقابلے میں جو شخص ولایت اور امامت کا خلافت کا دعوے دار ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا. چونکہ ولایت جو ہے وہ مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادتوں کی روح ہے. عبادتوں کی روح، تمام تر عبادتیں جتنی بھی ہیں ان سب کی روح اگر پہچاننا چاہو تو وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت ہے. اس پر کبھی موقع ملا انشاءاللہ گفتگو ہوگی. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مجھے آپ کے اس مجلس میں اس لیے زیادہ میں لذت فیل کرتا ہوں، ایک سکون محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تک میری نگاہ پڑتی ہے مجھے جوان ہی جوان نظر آتے ہیں. اور یقین جانیے دین کی بقا جوانوں کے مستحکم اور مضبوط ارادے کے اندر پنہا ہے. جس قوم کے جوان بیدار ہو جائیں، جس قوم کے جوانوں میں شعور کربلا آ جائے، جس قوم کے جوانوں کے اندر حریت فکر پیدا ہو جائے، جس قوم کے جوان تہذیب نفس کا رستہ اپنائیں، جس قوم کے جوان حلال اور حرام کے درمیان لکیر کھینچ کر حرام کو لاتوں پر اور جوتوں پر رکھے اور حلال پر عمل پیرا ہو، جس قوم کے جوانوں کے اندر دشمن شناسی کا شعور پیدا ہو، جس قوم کے جوانوں کے اندر مقصد خلقت کا شعور پیدا ہو، اس قوم کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کے لیے اہتمام جوانوں کے ذمہ زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت. اور اگر جوان صالح ہوئے تو پھر اس معاشرے کی ترقی کو، اس معاشرے کے عروج کو، اس معاشرے پر ایسے جوانوں کے غلبے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس لیے اس کی قدر کیجیے، جوانی کی بھی قدر کریں اور جوانی کے ان ایام کو ان چیزوں پر صرف کریں. آپ کی یہی جوانی آپ کو کہیں سے کہیں پہنچائے گی. جو بوڑھے ہو گئے انہوں نے اپنی زندگی گزار لی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی جیسے بھی کر لی، لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے بچوں پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے اس حوالے سے کہ بچے زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کو سیکھیں اور بچپنے ہی سے اس کے لیے اہتمام کریں. بچپنے ہی سے یہ جو ہم مختلف جگہوں میں سبیلیں دیکھتے ہیں، یہ سبیلیں بچوں کو سکھائیں کہ وہ اہل سنت علاقے میں رہتے ہوں، اسماعیلی علاقوں میں رہتے ہوں، نور بخشی علاقوں میں رہتے ہوں، شیعہ علاقوں میں رہتے ہوں، ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ حسین سب کے ہیں، اس لیے حسین کے نام پر شربت سب کو پلانی ہے. اہتمام کریں. حسین کا پرچم ہاتھ میں لیں تو اس حسین کے پرچم کو تعصب کے لیے نہیں بلکہ یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے ہاتھ میں اٹھائیں. اور اگر سیاہ لباس پہنے تو یہ سیاہ لباس شیعیت کے عنوان سے نہیں بلکہ کربلا کے غم کو دوسروں تک پہنچانے اور کائنات کے اس تکوینی غم کا مظہر بننے کی نیت سے اٹھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم سید الشہداء کو نہ بھولے ہیں اور نہ بھولیں گے. یہ بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو بتائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے تربیت دیں، گھر ہی سے شروع کریں کہ بچے ادھر ادھر سے اپنے بڑوں سے، بڑے بھائی سے، ماں باپ سے پیسے لیں اور گھر کے باہر سبیلیں لگائیں، گزرنے والوں کو شربت پلائیں اور یہ کہہ کر پلائیں کہ یہ علی اصغر کے نام پر پلا رہا ہوں. اس کا اثر آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس طرح کا ہوتا ہے. اس کے اثر میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کہے گا کہ ہاں یہ وہ مکتب ہے جس میں کربلا کی قدریں زندہ ہیں.
اور یقین جانیے جب اخلاص کے ساتھ ایسا کوئی قدم آپ اٹھاتے ہیں نا تو وہ ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے اور آپ محروم نہیں رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خطیب شخصیت ہے، حجت الاسلام کوثری ان کا نام ہے، امام خمینی کے دور میں زندہ تھے، اور جب کبھی امام خمینی کے ہم مجالس برپا ہوتی تھیں وہ آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ میں چند دفعہ توفیق ملی ان کی مجلس میں امام خمینی کی بارگاہ میں سننے کی، تو واقعی جب پڑھتے تھے تو السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین جب ان کی زبان سے نکلتا تھا تو ویسے ہی ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا مجمع پر، اس طرح سے پڑھتے تھے قم کے۔ وفات پا چکے ہیں چند سال پہلے۔ انہوں نے ایک واقعہ اپنی زندگی کا نقل کیا، واقعی انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ کربلا کتنی عظیم چیز ہے کہ اگر ہم اس کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا، 9 محرم کا دن تھا، اور اس دن میری مصروفیات بے انتہا زیادہ تھیں، جگہ جگہ مجھے جانا تھا اور ذکر حسین سے لوگوں کے قلوب کو منور کرنا تھا، مزین کرنا تھا۔ جب گلی کے نکڑ پر پہنچا تو میں نے دیکھا چند بچوں نے اپنی دانست میں پتھر رکھ کر ایک چھوٹی سی امام بارگاہ بنائی ہے سڑک کے اوپر، گلی کے اندر 4 5 8 پتھر رکھ کر کہا کہ یہ ہماری امام بارگاہ ہے، 2 پرچم لگا دیے اور ساتھ میں ایک چائے کی کیتلی رکھ دی۔ جب میں وہاں پر پہنچا، چونکہ مجھے پہچانتے تھے، کہا کہ حاج آغا آپ آئیے، 2 لفظ عزاداری کے، 2 لفظ مصائب کے ہمارے سامنے بیان کیجئے اور اس کے بعد نکلیے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بچوں آج مجھے بڑے کام ہیں، آج تاسوعہ کا دن ہے، 9 محرم کا دن ہے، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن بچے بہت زیادہ میرے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو بچوں کا دل رکھ لیتا ہوں، میں بیٹھ گیا، بیٹھا، میں نے کہا اچھا پھر میں 2 جملے ہی پڑھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں 2 جملے پڑھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، پڑھا اور اٹھنے لگا۔ تو بچوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ہم نے امام حسین کے نام پر چائے بنائی ہے، یہ چائے پی کے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب میں چائے کیا پیوں؟ میں نے دیکھا ایک پلاسٹک کے گلاس میں، پرانا سا گلاس، اس میں انہوں نے چائے انڈیلی اور مجھے دی۔ میں نے اس چائے کی رنگت دیکھی، بچوں نے چائے بنائی ہوگی، کعوہ چائے ہوگی تو کیسی ہوگی، جس کو آپ اپنی زبان میں بڑو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، اب میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پیوں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کی دل آزاری ہو۔ بچے ادھر ادھر مصروف ہو گئے تو میں نے آرام سے انڈیل دیا زمین پر اور پھر کپ ان کے ہاتھ میں دے کے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں محفل سے اٹھ گیا۔ رات تھکا ہارا میں واپس آیا، تمام تر عزاداری کی مجلسوں سے فارغ ہو کے سو گیا۔ رات میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا بی بی تشریف لائی، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ سید تھے، کہا کہ بیٹا کوثری، تمہاری آج صبح سے شام تک کی تمام مجلسوں میں صرف ایک مجلس نے قبول کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون سی مجلس ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ وہی مجلس جو تم نے ان بچوں کے درمیان پڑھی تھی، لیکن بیٹا ہمیں تم سے شکایت ہے۔ کہا وہ کیا شکایت ہے؟ کہا کہ تم نے وہ چائے کیوں گرا دی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور تم نے میرے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے گرا دی۔ کربلا میں حسین ابن علی کے ننھے بچے قربان ہوئے ہیں اور ان ننھے بچوں کی یہ تأسی اور تقلید ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حمید ابن مسلم
راویان کربلا میں سے ایک راوی ہے، کہتا ہے کہ جب عاشور کا دن ڈھل گیا اور میدان کربلا میں شہداء کے لاشوں کے پشتے لگ گئے تو میں نے اچانک دیکھا کہ لشکر اشقیاء نے خیمے پر حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں خیمے یکے بعد دیگرے جل رہے ہیں۔ تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے اور مستورات نکل کر میدان کربلا میں بکھر گئیں، لیکن ایک خیمہ ایسا تھا جس میں سے ایک خاتون بار بار باہر آتی تھی، پھر اضطراب کے ساتھ دوبارہ خیمے میں جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی خاتون ہے؟ جواب ملا کہ یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا کہ اندر سید الساجدین بیمار پڑے ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ خواتین نے مدد کر کے ایک دوسرے کی مدد سے سید الساجدین کو باہر نکالا۔ تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے ذرا غور کیا ان باہر بھاگنے والے بچوں پر تو میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا کہ اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بچی روتے ہوئے بھاگ رہی ہے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بھاگا تاکہ اس بچی کو روک سکوں۔ جب بچی نے مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی اور پریشان ہو کر اور تیز بھاگنے لگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر بچی کو روکا اور روک کر فوراً اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی تو بچی نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ اے مہربان شخص، کربلا میں جو بھی آیا وہ آگ لگانے کے لیے آیا تھا، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آیا۔ کہتا ہے حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھی، لیکن اس کا سراپا بڑا عجیب ہے۔ اس کے کانوں کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون بہہ رہا ہے، اس کے کندھے زخمی ہیں، سر زخمی ہے، سر پر ردا نہیں ہے اور اس کا رخسار سیاہ ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم ذرا بتاؤ تمہارے رخسار کو کیا ہوا، اتنا سیاہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے اتنے تھپڑ مارے، اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارے کان کو کیا ہوا؟ کہا کہ ان ظالموں نے اس زور سے بالیاں کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے۔ میں نے کہا تمہارا سر اور کندھے زخمی ہیں؟ کہا کہ انہوں نے جب میرا مقنعہ چھیننا چاہا تو نیزے کی انیوں سے جب چھینا تو میرا سر اور کندھا زخمی ہوا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اتنی مظلومہ ہو کون؟ کہا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی مجھے بتاؤ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ مہربان انسان ہو ذرا مجھے بتاؤ نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا کہ اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گی اور عرض کروں گی کہ بابا دیکھیے آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اس امت کے ان مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن